أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں اور سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، گفتگو ہماری یہ چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے منافقین کی اور یہود کی بری حرکتوں کو بیان کیا۔ اوپر کی آیت میں بتایا کہ یہ جھوٹ کو خوب سنتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں، تو سنانے والے بھی غلط اور سننے والے بھی غلط۔ اور یہ بات بھی بتائی تھی کہ وہ دوسروں کے لیے سن رہے ہیں، جاسوسی کر رہے ہیں، تاکہ پھر ان کی محفلوں کے اندر یہ باتیں نقل کریں اور مذاق اڑائیں۔ ایسے لوگوں کے لیے سن رہے ہیں جو ان کے پاس، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے نہیں ہیں۔ ایک حرکت ان تمام لوگوں کی یہ ہے کہ اللہ کے کلام کو اس کے ٹھکانے سے، اپنی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ کے پاس جو آتے ہیں وہ اس لیے نہیں آتے کہ صحیح مسئلے کو معلوم کریں، بلکہ ان کا آنا اس لیے ہے تاکہ اپنی خواہشات کی پیروی کر سکے۔ اسی لیے تو فرمایا کہ بھیجنے والوں نے یہ کہا تھا کہ اگر تم کو یہ مسئلہ ملے جو ہمارے فیور کا ہے تو تم اس کو لے لینا، اگر یہ نہ ملے تو اس سے بچنا۔ اللہ تعالیٰ نے سب کے بارے میں آخر میں فیصلہ کیا، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اور جسے اللہ تعالی فتنے میں ڈال دے آپ اس کو کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنے کا ارادہ نہیں کیا ہے، ان کے دلوں میں جو کفر کی گندگی ہے، گمراہی کی خباثت بری ہوئی ہے، یہ اسی کے اندر منہمک ہے، اسی پہ لگے ہوئے ہیں، اور ان کا احراز ہے اس وجہ سے کہ ہدایت کو مکمل طور پر حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جب ان کا ہی ارادہ نہیں ہے تو پھر اللہ کیسے ان کو ہدایت دے؟ اب دیکھیے دو باتیں ہیں۔ بھیجنے والوں نے ان کو جو بھیجا تھا، جن کی جاسوسی کرنے یہ لوگ آئے تھے،
ان میں بھیجنے والوں کے اندر جو برائیاں ہے، ایک تو یہ ہے کہ تکبر ہے. عالم کے پاس خود کو جانا چاہیے اور اس میں آدمی کی تواضع ظاہر ہوتی ہے. تو پہلا تو تکبر اور دوسرا عداوت، اسی لیے تو خود حاضر نہیں ہوئے. دوسری بات یہ کہ طلب صادق نہیں ہے، ان میں طلب صادق ہوتی تو خود حاضر ہوتے. حق کی طلب نہیں ہے ان کے اندر، اسی لیے تو کہا کہ اگر یہ ملے تو وہ لینا مت لے، یہ لے لینا، اور وہ ملے تو مت لینا. تو حق کی طلب نہیں ہے بلکہ غلط چیز کی تائید کرنا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ حق کو قبول کرنے سے روکنا ہے. یہ ساری برائیاں ان میں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ان کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنے کا ارادہ ہی نہیں کیا ہے. اس کے اوپر سوال یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے جب ان کو ارادہ نہیں کیا ان کو پاک کرنے کا، تو یہ راستے پائیں گے کیسے؟ اس کی ایک بہترین مثال علامہ عثمانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھی کہ اول منافقین اور یہود کا جو طرز عمل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، جس میں چند اعمال بالخصوص ذکر کیے کہ ہمیشہ جھوٹ اور باطل کی طرف جھکنا، اہل حق کے خلاف جاسوسی کرنا، بد باطن اور شریر جماعتوں کو مدد پہنچانا، ہدایت کی باتوں کو محرف کرنا، رد و بدل اور چینج کر دینا، اپنی مرضی اور خواہش کے خلاف کسی کی بات کو نہ ماننا. جس قوم میں یہ خصال پائی جائے، یہ عادتیں پائی جائے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ بیمار آدمی ہو، نہ وہ دوائی استعمال کرتا ہے، نہ پرہیز کرتا ہے، نقصان دینے والی چیزوں اور مہلک چیزوں سے بچتا نہیں ہے. اب وہ ڈاکٹروں کا مذاق اڑاتا ہے، ارے ڈاکٹر تو یہ کھانے کو منع کر رہا ہے، ارے ہم تو کھائیں گے، ڈاکٹر نے تو یہ پینے کو منع کیا ہے. کرنے والے کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ارے اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ڈاکٹر تو کہتے رہتے ہیں. اور سمجھانے والوں کو گالیاں دے، نسخہ کو پھاڑ ڈالے، ڈاکٹر نے لکھ کر دیا اس کو پھاڑ دیا اور اپنی طرف سے کوئی چیز لکھ دی کہ یہ چیز مجھے ملنی چاہیے. اب ظاہری بات ہے کہ یہ سارے دھندے کرنے کے بعد وہ نسخہ وہ استعمال کرتا ہے جو اس نے خود تجویز کیا ہے. ڈاکٹر والا تو کبھی استعمال کرے نہ کرے. اب اگر ان حالات میں کوئی ڈاکٹر یا طبیب، ہاں اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو، اگر یوں کہہ دے کہ بھئی میں اس کا علاج نہیں کر سکتا، کسی اور کے پاس لے جاؤ، تو کیا کہا جائے گا کہ ایسے مریض کو کوئی بھی دوائی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اس کی بے اعتدالیوں، غلط کاریوں کی اور ضد حد درمی کا خمیازہ کس کو ملے گا؟ اسی مریض کو ملے گا کہ جاؤ مرنے دو اس کو. جب اس کو نہیں پرہیز کرنا ہے اور گولیاں نہیں کھانا ہے تو بھگتنے دو. اب بتائیے کوئی یوں کہے کہ ڈاکٹر بھی بڑا بے رحم ہے. ڈاکٹر بے رحم نہیں ہے، یہ مریض بد اخلاق ہے اور مریض کا دماغ ٹھکانے نہیں ہے. تو طبیب کا توجہ نہ کرنا خود مریض کی خودکشی سمجھی جائے گی کہ نہیں؟ یہی کہا جائے گا کہ اس نے کوئی دھیان ہی نہیں دیا بیماری پر، نہ پرہیز کیا، نہ گولیاں کھائی. تو اب اگر مریض مر جاوے تو پھر ڈاکٹر کا کیا قصور؟ ڈاکٹر کو یہ کہے کہ ڈاکٹر نے کوئی اچھی دوائی نہیں دی. ارے جو اچھی دوائی تھی وہ تو کھائی نہیں اس نے تو علاج کیا تھا لیکن اس نے استعمال نہیں کیا. تو خود بیمار ملزم ہے، اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے کو تباہ کیا. ٹھیک اسی طرح سے
اللہ رب العزت نے ان یہودیوں کی شرارت بیان فرما کر یہ فرمایا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ شَيْئًا، جس کو اللہ تعالیٰ فتنے میں ڈالنا چاہے، اور ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک کرنے کا ارادہ ہی نہیں کیا ہے، تو کیسے پاک ہوں گے؟ تو یہ انہی کی استعداد، ان کی غلط روش اور غلط چال چلگت، اس کا یہ نقصان ہے۔ ہاں، اس میں اللہ رب العزت نے کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایت اور جو توجہ تھی ان توجہ تھی وہ ہٹا دی ان کے اوپر سے۔ کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ زبردستی بھی تو دے سکتا تھا ہدایت ان کو، یہ کہہ سکتا ہے، مجبور کرتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی یہ مشکل نہیں ہے کہ زبردستی بھی، قرآن خود کہتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر تیرا رب چاہتا تو یہ سارے کے سارے لوگ جو زمین میں ہیں ایمان لے آتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کا نظام ہی ایسا رکھا ہے کہ بندوں کو خیر اور شر یہ دونوں راستے بتلا دیے۔ اب یہ اکتساب بندے کو اختیار ہے، یہ دو راستوں میں سے کون سے راستے کو اپنانا ہے۔ ہاں، زبردستی اگر ہدایت دی گئی تو پھر فائدہ کیا؟ اللہ تعالیٰ کو یہ تو ہے نہیں کہ لوگ ہدایت پہ آ جائیں گے تو اللہ کا مقام بڑھ جائے گا، 100 نمازی ہو جائیں گے تو اللہ کی عزت بڑھ جائے گی، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل بھی دی ہے اور سامنے شریعت بھی دی ہے، اپنی عقل سے شریعت کے احکام کے اوپر چلتا رہے، شریعت جو کہہ رہی ہے اس کے اوپر اپنے عقل کو کام میں لائے کہ شریعت کے اوپر چلنے میں میرا نفع ہے، نہ چلنے میں میرا نقصان ہے۔ اگر اللہ زبردستی ہدایت دیتا کہ نہیں تمہیں نماز پڑھنی ہی پڑے گی، تمہیں ایمان میں داخل ہونا ہی پڑے گا، تو پھر اللہ تعالی خالق خلاق عالم ہے اور اس کی حکمت اور مصلحتیں ہیں۔ اگر سبھی لوگوں کو ہدایت مجبور کر کے دے دی جاتی تو پھر جہنم کو کیوں بنایا ہے؟ گر لہب نہ باشد جہنم کرا بے سوزت، اگر ابو لہب اور اس کے ماننے والے اور اس کے طریقے والے لوگ نہ ہو تو جہنم جلائے گی کس کو؟ اللہ تعالیٰ کی کئی صفات ہے جن کا ظہور ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اندر جہاں غفاریت ہے، عفو و معاف کرنے کی صفت ہے، وہیں پر انتقام بھی ہے، جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، تو ان ساری صفات کا ظہور کب ہوگا؟ اللہ رب العزت نے ان ساری صفات کو ظاہر کرنا ہے۔ ہاں، خیر تو علامہ عثمانی نے یہ مثال بیان کی، اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ دلوں کو پاک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ امام فخر الدین رازی نے لکھا کہ اس میں کئی شکلیں ہیں، کئی صورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اپنی مہربانی کے ذریعے مدد نہیں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان کے اوپر مہربانیاں کرنے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں ان کے دلوں میں نفع نہیں دے گی۔ اور ایک وجہ شکل یہ بھی ہے کہ ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے غم سے، وحشت سے اور حرج سے پاک کرنا نہیں چاہا ہے، یہ ہمیشہ اسی میں رہتے ہیں۔ یہ قوم یہودیت جو ہے، یہودی قوم، وہ ہمیشہ جیلسی کے اندر رہتی ہے، کنجوس تو ہوتی ہی ہے، اپنے تھوڑے سے نفع کے لیے کتنوں کی جان لے سکتی ہے، یہ ان کی گھٹی گھٹی میں بڑی ہوئی ہے۔ یا یوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ ہی نہیں کیا ہے، اس کا یہ مطلب کہ یہ لوگ اللہ کی نظروں سے ایسے گر گئے ہیں، ایسے گر گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی عنایت ان کی طرف کرنا نہیں چاہتے،
گویا کہ دلوں کے پاک کرنے سے اس کو بیان کر کے استعارہ کیا ہے، دوسرا معنی لیا کہ یہ اللہ کی نظروں سے گرے ہوئے ہیں۔ جب اللہ کی نظروں سے گرے گیا وہ کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا کے اندر رسوائی ہے اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہوگا، اور وہ عذاب کیا ہوگا؟ ہمیشہ ہمیش کی جہنم ہوگی جس کے اندر ان کو جلنا پڑے گا، یہ ہے بڑا عذاب۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک اور برائی کو بیان کیا ہے، سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ لوگ جھوٹ کو خوب سننے والے ہیں، جھوٹ کو خوب قبول کرنے والے ہیں اور حرام کھانے والے ہیں۔ سماعون للکذب اکالون للسحت، جھوٹ کو بہت سننے والے اور قبول کرنے والے ہیں، اس کا تو پہلے تذکرہ ہو گیا کہ ان کی یہ عادت ہے، لیکن ایک چوتھی برائی ان کی بیان کی کہ وہ لوگ سحت کے کھانے والے ہیں۔ سحت سے مراد اصل میں عربی زبان میں لفظ سحت جڑ سے اکھاڑنے کو کہتے ہیں، کسی چیز کو بالکل سرے سے ختم کر دینا، لفظی معنی تو یہی ہے اس کے۔ لیکن قرآن مجید نے اس مقام کے اوپر سحت کو جو بیان کیا ہے، مفسرین نے اس کا ترجمہ حرام سے کیا ہے۔ ایسے ڈکشنری میں تو اس کا معنی ہے جڑ سے اکھاڑ دینا، لیکن حرام کو سحت کہتے ہیں، اس لیے کہ جو آدمی حرام کا ارتکاب کرے گا اس کو ایسا عذاب دیا جائے گا جس سے اس کی جڑ اکھڑ جائے گی، تباہی اور بربادی ہو جائے گی۔ اور جبائی نے تو یہ کہا کہ اس کو حرام کو سحت اس لیے کہتے ہیں کہ حرام والوں کے لیے اس میں کوئی برکت نہیں ہوتی، اور اس میں کوئی شک نہیں، حرام چاہے کتنا جمع کر لو اس میں کوئی برکت نہیں ہوتی۔ سودی کاروبار کرنے والے، شراب کا بزنس کرنے والے، لوگوں کو دھوکہ دے کر کمانے والے، ان لوگوں کا حال دنیا میں دیکھا ہوگا کیا ہوتا ہے، نسلیں برباد ہو جاتی ہے۔ اور ایک ترجمہ آر سے بھی کہتے ہیں، ایسا کھانا، ایسا مال جس کو لینے میں آر ہو۔ جو آدمی بھی حرام کھاتا ہے تو اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں میرے بارے میں، اچھا نہیں ہے یار، ہماری تو یہ روزی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں، جس کی کمائی کے راستے میں طریقے کے اندر شرم آتی ہو، حرام کی وجہ سے انسان کی مروت ختم ہو جاتی ہے، انسان کی مروت جڑ سے اکھڑ جاتی ہے، بھائی یہ تو انسان نہیں ہے۔ ہاں، طبیعت بدل جاتی ہے۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح سے کہ میں اپنے ایک دوست کے ساتھ دہلی، میرا تو کام تھا دوسرا، لیکن اپنے دوست کو لے گیا تو اس نے مجھے بتایا کہ دہلی میں میرا ایک کام ہے۔ کیا کام ہے؟ کہا یار، انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے بہنوئی دہلی آئے ہوئے تھے، ان کے پاس پیسہ ختم ہو گیا، تو انہوں نے اپنی اچھی والی گھڑی جو تھی وہ فلانی جگہ فلانی ہوٹل کے اندر گروی رکھی ہے اور پیسہ وہاں سے لیا تھا، تو وہ پیسے دینے ہیں اور گھڑی کو واپس لینا ہے۔ تو میں ان کے ساتھ گیا، اس آدمی نے 200 روپے زیادہ مانگے، تو انہوں نے کہا کہ یار تمہارے تو اتنے لیے تھے، تمہارے پاس ہے؟ کہا کچھ نہیں، اتنے مہینے لیٹ آئے نا، اس کی تم کو پینلٹی لگے گی، 200 روپیہ زیادہ دینا پڑے گا۔
اب ایک آدمی گجرات سے دہلی جا رہا ہے اور اس کو پیسے دے رہا ہے کہ بھائی گھڑی دے دو، کہا نہیں 200 دینا پڑے گا. آدمی بے مروت ہو جاتا ہے، اس کے پاس انسانیت نہیں رہتی ہے. سودی کاروبار کرنے والے اس میں بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں. خیر، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی برائی کی ہے کہ یہ لوگ حرام کو خوب کھانے والے. حرام اصل میں سحت کا جو لفظ استعمال کیا جس میں جڑ کا اکھڑنا ہے. امام قرطبی نے لکھا کہ مال حرام کو سحت اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. آدمی کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہے، جڑ سے نکل جاتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت نقل کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل لحم نبت من سحت فالنار اولا به. قیل یا رسول اللہ وما السحت؟ قال الرشوة فی الحکم. ہر وہ گوشت جو حرام سے بڑا ہوا ہو، بڑھا ہو، وہ تو جہنم کے ہی زیادہ لائق ہے. جہنم اس کے زیادہ لائق ہے، آگ اس کے لائق ہے. عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول یہ سحت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا فیصلہ کرنے میں رشوت لینا. اسی لیے اکثر و بیشتر مفسرین یہاں پر حرام کھانے سے مراد رشوت کا مال کھانے والے یہ مراد لیتے ہیں. اس لیے رشوت بہت ہی گناؤنی حرکت ہے. رشوت کی ڈیفینیشن کیا ہے وہ بھی سمجھنا چاہیے، ورنہ آج کے دور میں بہت سارے لوگ بھولے بھالے کہیں بھی پیسہ دینے کو رشوت سمجھتے ہیں. دیکھ لیجئے یہ ڈیفینیشن یاد رکھے، کبھی بھی کام لگے گی. وہ یہ ہے انفاق المال لابطال الحق و احقاق الباطل. رشوت اس مال کو خرچ کرنا حق کو باطل کرنے کے لیے یا باطل کو حق کرنے کے لیے، اس کو کہیں گے رشوت. مثال کے طور پر کسی جگہ پہ نوکری مل رہی ہے اور اس نوکری کے اندر ملازمت کے اندر بہت سارے امیدوار ہیں. اب ایک آدمی ایسا ہے جو امیدوار تو نہیں بن سکتا، یا یہ کہ اس کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اس نوکری کو پا سکے. تو جس کے قبضے میں یا جو ہینڈل کر رہا ہے اس سے یہ کانٹیکٹ کر کے کہے کہ میں اتنے ہزار دے دوں گا، وہ نوکری میرے نام پہ کر دو، تو اس میں لینے والا بھی گنہگار اور دینے والا بھی گنہگار. اس لیے کہ یہاں پہ کتنوں کا حق مارا جا رہا ہے. جو ناحق ہے وہ حق لے رہا ہے اور جو حقدار ہے وہ محروم ہو رہے ہیں. تو باطل کو حق کرنا اور حق کو باطل کرنا، اس کے لیے جو پیسہ لیا جائے وہ رشوت ہے. ایسے احادیث شریفہ کے اندر سحت کا لفظ، میں پھر اس مضمون پر آؤں گا، لیکن ابھی یہ کہ سحت کے اوپر بات چل رہی ہے. احادیث شریفہ کے اندر بہت ساری چیزوں کو سحت میں شامل کیا ہے، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، جس کو علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں نقل کیا. 6 خصال من السحت، 6 چیزیں حرام میں سے ہیں. رشوت الامام، امام وقت ہے اور وہ بادشاہ وقت ہے سمجھ لو، اور وہ رشوت لے رہا ہے. اب اس کو رشوت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ساری جو 6 چیزیں گنوائی جا رہی ہیں، ان 6 میں سے سب سے زیادہ خبیث ترین یہ ہے. امام وقت ہے، بادشاہ وقت ہے، اس کو لوگوں سے رشوت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسرا وثمن الکلب، کتے کی قیمت، کتے کو بیچنا. اب دیکھو مسئلہ زمانے کے اعتبار سے بدلے گا. کوئی آدمی ٹریننگ دے کر کتے کو اس طرح ٹرین کرتا ہے اور کرتا ہے، پھر اس کو بیچتا ہے.
مسئلہ دوسرا ہوگا، لیکن ایسے ہی چلتے چلاتے کوئی کتا پکڑ کے بیچ رہا ہے۔ اسی طرح سے وہ عصب الفحل، عصب الفحل کا مطلب یہ ہے کہ فیمیل سے بچہ پیدا کرانے کے لیے لوگ اس طرح کے میل جانور رکھتے ہیں کہ جس کو موقع کے اوپر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جیسے کہ بھینسا ہے یا یہ کہ بیل ہے، بل جس کو کہتے ہیں، ان کو استعمال کرتے ہیں، تو اس وقت جس کی فیمیل ہوتی ہے اس سے پیسے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ تو جائز نہیں ہے ایسا بزنس کرنا۔ اگر کچھ کرنا ہے، دینا ہے، تو اس آدمی کو چاہیے کہ کچھ کھانا لا کے جانور کو ہی کھلا دے جس سے ان کو فائدہ ہوا ہے۔ اور اسی طرح سے وہ مہر البغی، زنا کی مہر، زنا کے اوپر جو اجرت لی جائے وہ بھی حرام۔ وہ کسب الحجام، یہ پچنا لگانا، اس کی جو کمائی ہے اس کے بارے میں تھوڑا اختلاف ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر تو یہ فرمایا کہ کسب الحجال، یہ حجام وہ بھی اس میں سے ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا جب پچنا لگوایا تو آپ نے اس کی اجرت عطا فرمائی تھی، اس کی اجرت ادا کی تھی۔ وہ حلوان الکاہن، اور جیوتش کی جو کمائی ہوتی ہے، ہاتھ پکڑ کے جو غیب کی باتیں بتلانا شروع کر دیتا ہے، جس میں ایک آدھ بات سچ نکل جاتی ہے باقی سب جھوٹ موٹ ملاتا ہے، اس کے اوپر جو اجرت لیتا ہے وہ بھی حرام کی ہے۔ خیر، رشوت کا معاملہ بہت زیادہ ڈینجر ہے، اس لیے کہ رشوت کے اندر تینوں گنہگار ہوتے ہیں، رشوت دینے والا، رشوت لینے والا، اور ان دونوں کے بیچ میں جو دلال ہوتا ہے وہ بھی۔ ابھی اس مسئلے کے اوپر اور تفصیل کے ساتھ جان لینا ضروری ہے، کیونکہ ایسے حالات ہیں پوری دنیا کے اندر، اور خصوصاً ان ملکوں میں جہاں کھلے عام مسلم غیر مسلم کا فرق کیا جاتا ہے، اس مقام کے اوپر بہت سارے مسلمان یہ سوچ کر کہ یہ رشوت ہے اور رشوت تو اسلام میں حرام ہے، تو دیکھو آپ کا کام اگر نہیں نکل رہا ہے، آپ حقدار ہیں، اس کے باوجود وہ آپ کا کام نہیں کر رہا ہے، تو آپ کا پیسے دے کر اپنا کام کرا لینا، اس میں آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ہاں، سرکاری محکموں کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ ان کو کیوں بٹھایا ہے؟ ان کو کام کرنے کے لیے بٹھایا ہے، تو جو لیگل کام کرنا ہے وہ تو ان کو ایسے ہی کرنا پڑے گا، وہ تو ان کی ملازمت ہے، ان کو اس کے اوپر طلب اور ان کو ویجز مل رہا ہے، تنخواہ مل رہی ہے، پھر بھی چہرے دیکھ کر کہ کچھ نکال لے پیسہ، تو یاد رکھیں اس مسئلے کو۔ آپ کا معاملہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، آپ پیسے دے کر اپنا کام نکال لیں، کیونکہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا وقت آئے گا کہ اگر پیسوں سے اگر آپ کا کام نکل جاتا ہو تو نکال لینا۔ ہاں، کسی کا حق دبانے کے لیے، آپ اپنا حق ثابت کرنے کے لیے پیسہ دیں تو یہ تو جائز نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ ارأیت الرشوۃ فی الحکم امن السحت ہی؟ قال لا ولکن کفر۔ فرمایا کہ فیصلہ کرنے میں جو رشوت لی جائے وہ حرام ہے؟ فرمایا کہ نہیں، حرام نہیں، وہ کفر ہے۔ تو سحت کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک آدمی ہے، اس کا بادشاہ سے کوئی تعلق ہے، بادشاہ کے پاس اس کی کوئی عزت ہے، اور دوسرا آدمی ہے جس کو بادشاہ سے کوئی ضرورت ہے،
تو اب یہ بادشاہ کے پاس اس کی ضرورت لے جاتا ہے اس شرط سے کہ وہ اس کو کچھ ہدیہ دے. اب وہ ہدیہ دیتا ہے اور یہ اس کا کام کر رہا ہے، تو یہ ہے حرام. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سحت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ الرشا فقیل له فی الحکم قال ذلك الکفر. سحت وہ رشوت ہے، کہا گیا کہ کیا فیصلہ کریں، کہا کہ وہ تو کفر ہے. تو دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی کام نکالنے کے لیے رشوت لے رہا ہے تو اس کو تو حرام کہا، لیکن اگر فیصلہ کرنا ہے کسی کے بیچ میں، کسی دو پارٹی کے بیچ میں فیصلہ کرنا ہے، تو اس فیصلے میں جو کوئی بھی مال لیا جائے گا وہ رشوت میں ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے رشوت دینے والے پر، رشوت لینے والے پر، اور جو ان دونوں میں دلال بنتا ہے ان دونوں کے اوپر. امام رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو سحت کی اصل ہے وہ لوٹتی ہے اس حرام اور گھٹیا کی طرف جس میں کوئی برکت نہیں ہوتی، جس کے حاصل کرنے میں آر ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے تو بار بار دیکھا کہ پولیس جب کسی کو روکتی ہے اور اس آدمی کے پاس کوئی کاغذ نہیں ہے یا کچھ نہیں ہے تو اس کو اگر 5-10، یہاں کی بات نہیں، انڈیا میں 10 روپے 20 روپے بھی اگر دے دو تو وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے لینے سے پہلے کہ کوئی اس کو دیکھ تو نہیں رہا ہے، اس کو ڈر لگ رہا ہے. ہاں، تو وہ لینے والا اکثر و بیشتر اس کو چھپاتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے، دیکھ لے گا تو اس کو اس میں بے عزتی ہوگی. اسی طرح سے علماء کرام نے بادشاہوں کے ہدیوں کو بھی سحت میں شامل کیا. چنانچہ تفسیر روح البیان کے اندر تھوڑی تفصیل لکھی ہے خصاب کے آداب القاضی کے حوالے سے کہ رشوت 4 قسم کی ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ آدمی رشوت اس لیے دے کہ اس کو ڈرایا گیا ہے، وہ رشوت دے کر اس ڈر کو ختم کرنا چاہتا ہے اپنی ذات سے، ایک تو یہ ہے. دوسری صورت یہ کہ رشوت اس لیے دے رہا ہے کہ جو دینے والا ہے اس کا معاملہ بادشاہ کے درمیان ذرا ٹھیک کر دے، یہ دوسرا ہے، بادشاہ کا ذہن بنا دے کہ آدمی اپنا ہے، اچھا ہے، کیسا ہے. اور تیسرا رشوت اس لیے ہوتا ہے کہ بادشاہ سے فیصلہ اپنے فیور میں کرانا ہے. اور چوتھا یہ ہے کہ وہ قاضی کو رشوت دے رہا ہے تاکہ قاضی اس کے فیور میں فیصلہ کرے. جہاں تک پہلی صورت ہے کہ آدمی اپنے سے ڈر کو دور کر رہا ہے اور رشوت دے رہا ہے، تو یہ لینا تو حلال نہیں ہے، البتہ دینا حلال ہے. آدمی دے دے، اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا. اور دوسری صورت جس کے اندر بادشاہ کے درمیان اور اپنے درمیان معاملہ کو درست کرانا ہے تو یہ لینا حلال نہیں ہے، وہ بھی لینا حلال نہیں ہے، اس لیے کہ بادشاہ کا تو کام ہی یہ ہے کہ مسلمانوں کے جو کام ہے اس کو پورا کرے. بھائی گورنر بنا کیوں ہے؟ تجھ کو لوگ لائے تھے، آج لوگی سے تو پیسے لوٹ رہا ہے. لوگ تو تجھے انتخاب میں تجھے ووٹ دے کر لائے تھے، آج انہی کو تو لوٹ رہا ہے. کتنی بے غیرتی اور کتنی بدعہدی کہ جس وقت ساری دنیا کے اندر جتنے بھی گورنر حکمران ہوتے ہیں ان لوگوں سے جب شپث لی جاتی ہے، ان سے معاہدہ کیا جاتا ہے تو ان سے کہا جاتا ہے کہ کسی بھی دھرم کا کوئی فرق کیے بغیر کرپشن کے کام کریں گے. لیکن ادھر ہوا دوسرے ہی دن سے کھاتا کھول دیتا ہے، شروع کر دیتے. مجبور تو مجبوری سے دے گا، لیکن خدا کی قسم دینے والے کو پوچھو کہ تو اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بول کہ تو کس خوشی سے دے رہا ہے. کون خوشی سے دے گا؟ کون بے وقوف ہے کہ جو اپنے جیب سے پیسہ خوشی سے دے دے گا اس طرح کا بغیر کسی محنت کے. اور تیسری صورت جس کے اندر بادشاہ سے کچھ فیصلے کو اپنے فیور میں کرانا ہے تو لینا بھی اور دینا بھی، یہ دونوں حلال نہیں ہے.
اور چوتھی صورت قاضی کے لیے جو فیصلہ کرنا ہے وہ چاہے قضا جو اس کا فیصلہ حق کے ساتھ کر رہا ہے یا ظلم کے ساتھ کر رہا ہے، اس کا کچھ بھی لینا جائز نہیں ہے. اس کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر کوئی معاوضہ لیوے. چنانچہ تفسیر روح البیان کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے، مفسر قرطبی نے بھی لکھا ہے کہ آپ کو کسی جگہ کے اندر اس طرح کا واقعہ پیش آ گیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ 2 درہم کسی کو دینے پڑ گئے مقام حبشہ کے اندر. ضرور ایسی حالت پیش آ گئی تو آپ نے 2 دینار رشوت کے طور پر دے دیے. آپ نے فرمایا انما الاسم علی القابض دون الدافع، یہ گناہ لینے والے پہ ہوگا، دینے والے پہ نہیں ہوگا. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ میں ہوا، اور وہ خود فرماتے ہیں من شفع شفاعتا يرد بها حقا او يدفع بها ظلما فاهدي له فقيل فهو سحت، کہ جس آدمی نے کسی کی سفارش کی جس کے ذریعے کسی حق کو رد کیا گیا یا یہ کہ کسی ظلم کو دفع کیا، اب اس کو ہدیہ دیا جا رہا ہے سفارش کرنے والے کو، تو کہا جائے گا کہ یہ سحت ہے، یہ حرام ہے، آپ اس کو نہیں لے سکتے. بلکہ علماء کرام نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہے اور اس قرضے والے نے آپ کو کوئی ہدیہ دیا، اس پر بھی یہ لینا بھی جائز نہیں. یہ لکھا ہے بعض لوگوں نے. امام علی مقام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کسی گھر سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کے جوتے سے یا کسی چیز سے کسی صاحب مکان کی دیوار کے اوپر کچھ لگ گیا، تو آپ نے اس مکان والے کو بلایا اور فرمایا کہ بھئی یہ صاف کر دے. پوچھنے پر پتا چلا کہ اس آدمی نے مجھ سے قرضہ لیا ہے، اگر میں کچھ اپنے ہی طور پر کچھ کر لیتا اور اس میں کچھ کھرک جاتا یا بگڑ جاتا تو میرے قرضے کی وجہ سے مجھے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا. اور کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرضہ جو نفع کھینچ کر لاوے وہ سود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ان لوگوں کی ایک برائی بتائی کہ یہ لوگ حرام کو کھانے والے ہیں. اور حرام کے کھانے والے کس معنی کر کے ہوئے؟ بنی اسرائیل کے اندر جب کوئی حاکم ہوتا تھا، اس کے پاس اپنی شکایت لے کر کوئی آتا اور وہ اپنے دعوے کے اندر غلط ہوتا، یہ رشوت دے دیتا تو حاکم اس کی بات کو سنتا تھا اور اس کے جو خصم ہوتا مد مقابل اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا تھا. تو گویا کہ یسمع الکذب ویأکل السحت، جھوٹی بات کو سنتا تھا اور حرام کی کمائی کو کھاتا تھا. امام راضی نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہودیوں کے جو فقراء تھے وہ اپنے مالداروں سے مال لیتے تھے تاکہ یہ لوگ یہودیت پر قائم رہے اور یہ غریب لوگ ان کی باتوں کو سنتے رہے، جو بھی جھوٹ بوٹ کہے مالدار لوگ جھوٹ کہے وہ سنتے رہے. اس طرح سے ان کا حرام کا مال کھاتے تھے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ یہ لوگ سود کھاتے تھے اور تورات کے بارے میں جو کچھ جھوٹی کہانیاں یا جھوٹی باتیں کہی جاتی تھی اس کو وہ لوگ سنتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ ان لوگوں کی عادت ہے، سماعون للکذب سماعون واکالون للسحت. قربان جائیں قرآن مجید کے انداز کے اوپر اللہ تعالیٰ نے، مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پہ لکھا ہے کہ دیکھو سماعون للکذب، جھوٹ کو بہت سننے والے. بھئی کبھی کبھار جھوٹ سننے میں آ گیا یا جھوٹ پر آدمی چل دیا یا چل پڑا تو ایسا تو ہو جاتا ہے. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ کی رحمت اپنے بندوں پر کتنی زیادہ ہے کہ ان کی جو برائی ہے اس کو کثرت کے ساتھ بیان کیا. بہت زیادہ
جھوٹ سننا اور بہت زیادہ سود حرام کھانا، یہ ان کی عادت ہے۔ باقی تھوڑا کچھ اس طرح کا ہو جانا، اس میں تو عادتاً آدمی خالی نہیں رہتا۔ اور ایک بات بتائی کہ وَكَذَلِكَ دَأْبُ الشُّيُوخِ الْمُرَبِّينَ يُسَامِحُونَ عَنْ أَمْثَالِ هَذِهِ مَا لَمْ يَكُنْ مَعَ الْجُرْأَةِ وَالِاسْتِخْفَافِ، کہ جو حضرات مشائخ ہیں، اپنے مریدوں کی تربیت کرنے والے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اپنے مریدوں سے اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے تو اس سے تھوڑا مسامحت کرنا چاہیے، تھوڑا اس کو نارمل لے، یہ اس کو ذرا اس سے لیا جائے، اس بات کو بہت زیادہ سیریس لے کر اس کو ڈانٹنا، پیٹنا، نکالنا، گالی دینا، یہ سب نہ کیا جائے، بلکہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے، جب تک کہ وہ جرأت کے ساتھ وہ گناہ نہ کرتا ہو، اس گناہ کو ہلکا سمجھ کے نہ کرتا ہو۔ یہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسائل السلوک کے اندر لکھا ہے۔ اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ اوپر جو بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ جس کے دل کو اللہ نے پاک کرنے کا ارادہ نہیں کیا، اس کو آپ کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے۔ یہاں پہ ایک اشارہ اور ملتا ہے جس کو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ فیہ دلالۃ علی ان ارادۃ الشیخ وشفقتہ لا یغنی شیئا بدون فضل اللہ وتوفیقہ۔ شیخ کتنی بھی توجہ دے اور کتنی ہی شفقت کر دے، جب تک اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کا فضل شامل حال نہیں ہوگا، وہاں تک مرید مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے اللہ کی توجہ کو مانگنے کی ضرورت ہے، اللہ کی عنایت کو مانگنے کی ضرورت ہے، اللہ کی رحمت کو مانگنے کی ضرورت ہے۔ سماعون للکذب اکالون للسحت فإن جاؤوک فاحکم بینہم او اعرض عنہم وإن تعرض عنہم فلن يضروک شیئا وإن حکمت فاحکم بینہم بالقسط ان اللہ یحب المقسطین۔ اس آگے کی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ایک خاص حکم بیان کیا ہے۔ وہ حکم یہ ہے کہ غیر مسلم آپ کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے آویں تو آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے اس آیت کریمہ کے اندر تو اللہ رب العزت نے صاف الفاظ میں اختیار دیا، فَإِن جَاؤُوكَ، اگر یہ لوگ آپ کے پاس آویں، فَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، خواہ آپ چاہیں تو آپ ان میں فیصلہ کر دیجئے یا آپ ان کو ٹال دیجئے۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اگر آپ ان سے اعراض کر لیں گے تو یہ آپ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَإِن حَكَمْتَ فَحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اگر آپ فیصلہ کریں تو آپ ان کے درمیان انصاف کے موافق، عدل کے موافق فیصلہ کریں گے۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالی انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب دیکھیے مسئلہ کیا ہے۔ اس مقام کے اوپر تو اختیار معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے پاس غیر مسلم لوگ فیصلہ کرانے کے لیے آوے، آپس کے جھگڑوں کا، آپس کے قضیوں کا آپ کو اختیار ہے، چاہے آپ فیصلہ کریں چاہے نہ کریں۔ یہ آیت تو یہ بتلا رہی ہے، لیکن ایک آیت اور آگے چل کے آنے والی ہے، وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں اس کے موافق جو اللہ نے اتارا ہے، اور ان کی خواہشات کا اتباع نہ کریں۔ دیکھو یہاں سے تو پتا چلا کہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے، آپ فیصلہ کریں گے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ فیصلہ کریں یا نہ کریں۔ مسلمانوں کا فیصلہ تو ظاہری بات ہے، قرآن اور حدیث سے اللہ کے نبی نے کیا، تو مسلمانوں کو تو قرآن و حدیث سے فیصلہ کیا جائے گا۔ لیکن غیر مسلم فیصلہ کرانے کے لیے آوے تو کیا کیا جائے گا؟ اس کے بارے میں بعض مفسرین نے تو یہ کہا کہ حضور کو پہلے اختیار دیا گیا تھا، بعد میں وہ اختیار ختم کر کے
آپ کو حکم دیا کہ نہیں آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا۔ بعض مفسرین نے دونوں آیتوں کو اپنی جگہ پر رکھا ہے، لیکن فیصلہ کن لوگوں کے بیچ میں ہے اس لحاظ سے فرق کیا ہے۔ امام جساس کے حوالے سے تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو اختیار دیا گیا ہے وہ ان لوگوں کے بارے میں کہ جو دارالاسلام میں غیر مسلم نہیں رہتے۔ دارالاسلام میں جو لوگ ٹیکس پے کر کے رہیں گے وہ ذمی کہلاتے ہیں، ذمی۔ ان کا یہ مسئلہ نہیں ہے جو دارالاسلام کے باہر رہتے ہیں اور وہ اپنا فیصلہ آپ کے پاس کرانا چاہتے ہیں، جیسے کہ بنو نذیر ہے، بنو قریظہ ہے، ان لوگوں کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا مسلمانوں کے ساتھ، تو ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت اتری ہے کہ ان کے بارے میں آپ فیصلہ کریں یا نہ کریں یہ آپ کو اختیار ہے۔ اور جہاں فیصلہ کرنا آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے تو یہ ان غیر مسلموں کے لیے ہے جو کہ اسلامی مملکت کے شہری ہے اور زیر حکومت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ذمی لوگوں کے جو مسائل ہے ان مسائل میں خاص طور پہ ان کے وہ مسائل جیسے کہ معاملات ہے، خون بہا ہے، زنا کا مسئلہ ہے، تو کہا کہ اس کا ایک ہی مسئلہ رہے گا۔ بھائی ذمی اگر زنا کرے گا تو اس کا مسئلہ الگ اور مسلمان کرے اس کا مسئلہ الگ۔ وہ تو پوری دنیا کے اندر جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں ان کے فیصلے تو سب کے یکساں ہوتے ہیں، سزا یکساں ہوتی ہے، کیونکہ اگر اس طرح کی سزا الگ الگ رکھ دی جاوے تو پھر ملک کا نظام کیسے چلے گا؟ بھائی خون کا مسئلہ ہے کہ مسلمان نے مسلمان کا کیا ہے تو اس کو قصاص لیا جائے، یہ کیا جائے، اور اگر غیر نے کیا ہے تو کچھ نہیں، تو پھر ملک میں امن امان کیسے رہے گا؟ تو خون بہا ہے، زنا ہے، اس طرح کا اس کا ایک ہی قانون ہوگا جس کو جنرل قانون کہتے ہیں۔ اس جنرل قانون میں طبقات اور مذاہب کی وجہ سے فرق نہیں ہوتا۔ ہاں ان کے جو خاص معاملات ہے جیسے کہ شراب پینا ہے، خنزیر کا گوشت کھانا ہے، یہ تو اس امت کے لیے حرام مسلمہ، امت مسلمہ کے لیے سزا ہے اس کے لیے اگر کسی نے کیا تو، لیکن غیر مسلموں کو آزاد رکھا جائے گا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب اور خنزیر کو مسلمانوں کے لیے تو حرام کرا دیا، اس پر سزا مقرر فرمائی، مگر غیر مسلموں کو اس میں آزاد رکھا۔ بھائی غیر مسلموں کے نکاح، شادی وغیرہ جو شخصی معاملات ہے اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی آپ انٹرفیئر نہیں ہوئے، مداخلت آپ نے نہیں فرمائی، بلکہ ان کے یہاں جو مسائل تھے اس پر رکھا۔ مقام ہجر کے مجوسی اور نجران، وادی قرا کے یہودی اور نصارہ اسلامی حکومت کے ذمہ بنے تھے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ جو آگ کی پوجا کرنے والے ان کے نزدیک ماں بہن سے بھی نکاح حلال ہے ان لوگوں کے یہاں۔ اسی طرح یہود و نصارہ میں عدت کے بغیر ہی وہ لوگ بغیر عدت گزارے ہی یا بغیر گواہ کے نکاح کر لیتے ہیں، ان کیا معتبر ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شخصی معاملات میں کوئی مداخلت نہیں فرمائی بلکہ ان کے نکاح کو برقرار رکھا۔ ہاں یہ بات ہے۔ اور دوسرے لوگ جو ذمہ نہیں ہیں وہ اگر آپ کے پاس فیصلہ کرانا چاہتے ہیں تو پھر وہ دونوں راضی ہو تو آپ کو اپنی شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا ہوگا، جو انصاف ہے اسی کے مطابق فیصلہ کرنا ہوگا۔ خیر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں صاف الفاظ میں فرمائے کہ اگر یہ لوگ آپ کے پاس آئے، بھئی ان کا آنا یہ تو اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے اور چھٹی تلاش کرنے کے لیے کہ کچھ مل جاوے چھٹی، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر آئے آپ کے پاس تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں یا آپ ان کو ٹال دیں، آپ کو کوئی حرج نہیں ہے، اختیار ہے۔ اگر آپ ان سے اعراض کریں گے تو وہ آپ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے، اگر آپ فیصلہ کریں تو پھر ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔
وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ۔ بھئی کیسے آپ کو یہ حکم بنائیں گے، فیصلہ کراتے ہیں آپ کے پاس، حالانکہ ان کے پاس تو تورات ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے، پھر وہ اس کے بعد ہٹ جاتے ہیں۔ اور یہ لوگ ہرگز اعتقاد والے نہیں، یہ لوگ یقین رکھنے والے نہیں ہیں۔ انشاءاللہ اس آیت کریمہ پر گفتگو آئندہ کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔